سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیں، کسی بھی عمل کرنے سے پہلے انسان اپنا تھوڑا عقیدہ چیک کرے، کیونکہ عمل کی بنیاد عقیدے کے اوپر ہے۔ ظاہر بات ہے رمضان کے اندر نمازیں بھی ہم نے پڑھنی ہے، قیام اللیل ہونا ہے، تراویح سحری کے اہتمام، اسی طرح افطاری کے اہتمام، دیگر بڑی بڑی نیکیاں، لوگ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ مال بھی خرچ کریں گے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، اور سب سے بڑی عبادت اس کے اندر جو بندے روزہ رکھیں گے، جو خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے، یہ بندہ خالص میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کی جزا دے سکتا ہوں، میں ہی اس کا بدلہ دے سکتا ہوں۔ کتنا بڑا بدلہ ہے یہ اللہ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ وہ عظیم ہستی ہے، وہ عظیم ذات ہے جس کا بدلہ، جس کا ثواب بیان ہی نہیں کیا، بلکہ فرمایا میں اس کا بدلہ دوں گا۔ انسان جتنا مرضی بڑا وہ ثواب اور بدلے کا ذہن بنا لے، پھر بھی اس وسعت کو نہیں پہنچ سکتا جو وسعت اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ جو انعام اللہ تعالیٰ کے ہاں تیار ہے، ہم اپنی عقل سے اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یقیناً یہ اعمال تبھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے جب ہمارا عقیدہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ اپنا عقیدہ درست کر لیں، اپنے قبلے سمتیں درست کر لیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں اپنا عقیدہ صاف ستھرا کر لیں۔ اگر کہیں عقیدے کے اندر لغزش ہے، کوئی تزلزل ہے، کوئی شک شبہ ہے، یا کسی قسم کی کوئی کمزوری ہے تو اس کو دور کریں، اللہ کے اوپر ایمان کو مضبوط کریں، اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کریں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنا جو عقیدہ توحید ہے اس کو مضبوط کریں، اس کی تجدید کریں، اس کے بارے میں نئے عزم کا اظہار کریں۔ اس لیے کہ ہم نے بہت بڑے کام ایسے کرنے ہیں جس سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے، جن کے ذریعے ہم نے اللہ رب العالمین کی رحمت سے، رب کریم سے جنت لینی ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین سے اتنی بڑی چیز لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنا عقیدہ درست کریں، اپنا ذہن صاف ستھرا کریں رب کے بارے میں۔ اور اس کے بعد جو دوسری بنیادی چیز ہے ان تمام اعمال سے پہلے، وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی، آپ علیہ السلام کا طریقہ۔ یاد رکھیں یہ بات صرف جذباتی نہیں ہے، مسلکی بات نہیں ہے، فرقہ وارانہ بات نہیں ہے، حقیقت پر مبنی بات کہنے لگا ہوں۔ کوئی بھی کام ہو، کتنی ہی زیادہ عقیدت سے کیا جائے، کتنے ہی زیادہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اور کتنا ہی زیادہ اس کام کو کرنے پر محنت اور پیسہ لگا دیا جائے، اگر وہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، آپ کی سنت سے ہٹا ہوا ہے، نبی کی حدیث سے ہٹا ہوا ہے، قرآن سے ہٹا ہوا ہے، بھلے وہ میرے جذبات ہیں، وہ میری عقیدت ہے، وہ میرا پیار ہے، وہ جتنی مرضی میں اخلاص کے ساتھ کر لو، اللہ کی قسم اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی مدد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اپنے عمل کی بنیاد قرآن و سنت پر رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے اس کے اوپر اپنے عمل کی بنیاد رکھیں۔ میں نے روزہ رکھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اذکار کا اہتمام کرنا ہے، میں نے قیام اللیل کرنا ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، میں نے لوگوں کے روزے افطار کروانے ہیں، سحری کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، بڑی بڑی نیکیاں کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ دیکھیں ذرا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے روزے، میرا وہ مال، میرا وہ وقت، میری وہ صلاحیتیں، میرا وہ رات کا جاگنا
یہ سارا کچھ کہیں برباد نہ ہو جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو دیکھیں، آپ کا طریقہ کار دیکھیں اور پھر عمل کریں۔ اپنا عمل قرآن و سنت کے مطابق رکھیں، وگرنہ بربادی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم اور جو بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے عقیدے بڑے مضبوط ہیں، ہم سے پوچھ لیا جائے تو ہمارا عقیدہ بہت مضبوط ہوتا ہے، ایمان بڑا ہائی لیول کا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، ان سے انس رکھنے والے، عشق کا دعویٰ رکھنے والے ہم لوگ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود عقیدہ توحید بھی درست ہے، عمل بھی سنت کے مطابق ہے، لیکن پھر بھی عمل کا فائدہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی کمزوری جو میں سمجھتا ہوں ہم سب کے اندر موجود ہے، وہ اخلاص کی کمی ہے۔ اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، دکھلاوا ہے، منہ رکھنی ہے، تانوں سے بچنا ہے، تہمت الزام سے بچنا ہے، اللہ کے ساتھ داؤ ہے۔ اخلاص، للہیت، اللہ رب العالمین کی رضا، یہ ہر عمل کے لیے ضروری ہے۔